گئے ہیں جن کی یعنی کہ میں نے جو کی ہیں اور جن کی وہ تصدیق کر گئے ہیں. شکریہ. اچھا اب میں بھی جاؤں گا تو اگر وہ ذیشان صاحب آ جائیں تو پھر آ گئے میرا خیال. جی ذیشان صاحب آ جائیں اوپر, آپ سے بات کرنی نہیں تو پھر میں تو جا رہا ہوں. نہیں بھٹ صاحب اگر ٹاپک یہی ہے تو بات تو یہاں پہ ہمارے باقی بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سینئر, تو بات مسئلہ یہ ہے کہ پوائنٹ تو آپ کے پاس وہی ہوں گے نا, تو کسی اور کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی نہیں, جہاں سے بدبو آئے میں ادھر سے چلا جایا کرتا ہوں, چاہے آپ جو مرضی کہیں. شکریہ, میں جا رہا ہوں. السلام علیکم. چلیں یہ آپ کا اپنی مرضی ہے, ہم آپ ہم مناظرہ سننے آئے تھے, اچھال ہی مار گئے. اچھا پھر جاتے ہوئے وڑائچ صاحب یہ گالی دے کے جانا کہ مجھے بدبو آنے لگی ہے میں جا رہا ہوں, آپ کو چھتر پڑے ہیں جگہ جگہ سے, آپ یہاں پر شرط کہ بدبو آ رہی ہے مجھے سیدھا کیوں نہیں بیان کرتے کہ آپ لوگوں کے پاس جواب ہی نہیں ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک سارے لاشیں بن کے پڑے ہوئے ہو. کل رات کو میں گیا تھا وڑائچ صاحب ان کے یوٹیوب چینل پر, وہ صفی راجپوت صاحب کا چینل ہے کوئی, پچھلے بدھ والے دن بات ہوئی تھی, وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی, پتہ نہیں آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی. رات کو میں گیا انصر رضا صاحب اور وہ آپ کے ہادی علی چوہدری صاحب, حالانکہ میں نے بات ہی ہادی علی چوہدری سے کرنی تھی جو کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے شاتم رسول کی سزا موت نہیں, تو میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا اور وہ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. مجھے دیکھ کے تو انہوں نے پہلے ہی چیخ چاڑا ڈال دیا, آپ سوال نہیں لے سکیں گے, سوال نہیں لے سکیں گے. بہت زیادہ سوال ہے ہمارے پاس, بہت زیادہ سوال ہیں. سوال کیا ہیں جا کے پروگرام دیکھ لیں, 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. ایک سوال کرتا ہے صفی راجپوت, آدھا گھنٹہ انصر رضا تقریر کرتا ہے, دوسرا سوال کرتا ہے آدھا گھنٹہ وہ ہادی علی چوہدری تقریر کرتا ہے. یہ سوال ہے ان کے پاس, آدھا گھنٹہ کر کے دونوں نے 2 گھنٹے میں پروگرام سٹریم ختم کر دیا, سوال نہیں لیا نیچے سے کسی بندے کا. لاشیں بن کے پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ کو بدبو آتی ہے, آپ کو بدبو نہیں آتی, آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس کفر کا اور اس جھوٹ کا اور اس تضاد بیانی کا. خدا کا خوف کریں, کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ہمیں بدبو آتی ہے. سچ بولیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. بڑے سے بڑا مربی ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. یہ وہ عظیم صاحب ہیں جو آپ کے سامنے واٹس ایپ پر ہوا کرتے تھے, پھر یوٹیوب پر بھاگے, پھر یہاں آئے, پھر یہاں چھوڑ, پھر یوٹیوب پر گئے. اب یوٹیوب سے کوئی شے نہیں ملی, پھر یہاں پہ واپس آئے ہیں. یہ وہ عظیم بٹ صاحب ہیں. عظیم بٹ کو عامر بھائی میں نے کہا تھا کہ اس کی اویس کی براڈ پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے مناظرہ کرنا ہے, مجھ سے اور ضیاء رسول کا نام لے کر کہا تھا, انہوں نے مین سے گفتگو نہیں کرتا. میں نے کہا ہم دونوں سے نہ کریں, یہ ہمارے پاس ایک نیا لڑکا بیٹھا ہوا ہے یہ ولید جس کی براڈ ابھی بند ہوئی ہے. میں نے کہا اس سے میں آپ کی ڈیبیٹ کرا دیتا ہوں, اور اگر اس سے نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں میں نے امتیاز سے کرنی ہے, عدنان رشید سے کرنی ہے, تو آپ شہرت کے طالب میں حق بچانے کے نہیں ہیں, آپ کو شہرت کی غرض ہے. ہاں تو اس نے نہیں حامی بھری تھی کہ ولید سے میں ڈیبیٹ کرتا ہوں. نہیں, میں نے کہا تمہیں ہم پر کوئی objection ہے, اس بندہ کل آیا سوشل میڈیا پر, اس کا تو بیک گراؤنڈ ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے, نہ تم اسے گالی بات کہتے ہو, کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتے اس پر. لیکن نہیں کی, یہ صرف شہرت کے طالب ہے, ہمیں بڑے لتر پڑے. وہ ایک حوالے کی مار ہے, ہم سے ڈباکتا ہے, اسی لیے ہم اس کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں اس کے سامنے کہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے میں کیا کروں, اپنی بات کروں یا اس کا جواب دوں. بنیادی ایشو ہے اس بندے کی. خود اس کے اپنے وہ ناصر نے جو ان کا بھائی ہے, وہ جناب خاطر کی ہے, پرسوں صبح کی بات ہے, وہ خاطر کی ہے. بابر مہر سے پوچھ لیں, وہ وہاں پہ موقع پہ تھے, انہوں نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے. یہ اس لیے بھاگتے ہیں, ان کو بدبو آتی ہے. نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے اپنے بھائیوں نے ان کی چترول کی ہے کہ تمہیں ضرورت کیا تھی پنگا لینے کی, تمہیں ضرورت کیا تھی پہل کرنے ابھی کی. نادر کی ایک مرزائی نے نادر کی چھترول کی, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ لگا ہے. وہ کہہ رہا تھا چندے پر بات کر رہا تھا, خلیفہ بڑھا سکتا ہے. وہ کہتا ہے وہ خدا کے بندے, وہ زکات 2.5% ہے, 2.5 ہی رہنی ہے نا, آپ کو یہاں اسے 4 تو نہیں نہ کر سکتا. فجر کی رکھتے تم 4 کر سکتے ہو فرض کی. مرزائی اسے دو رہا تھا. عامر بھائی نیچے عدیل بٹ آیا ہے, عدیل جٹ آیا ہے برلا نالا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے 600 والا مدعا اٹھاؤں ان کے آگے.
ہاں پیار لے محبت لیں اس کو شاید لاش میں حرکت کوئی پیدا ہو گئی ہو. جٹ صاحب اوپر تشریف لائیں، 600 والی مدعے پہ بات کرتے ہیں آپ سے. آپ نے بات کی تھی، ہم تو نہیں آئے تھے آپ کے پاس. باقی کوئی اور بندہ نہ بات کرے گا، صرف عامر بھائی سے بات کرنے دیں ان کو. یہ لاشیں زندہ لاشیں کبھی ادھر پڑی ہوتی ہیں کبھی ادھر پڑی ہوتی ہیں. چھوڑنا نہیں انہوں نے مرزائیت کو. باہر جانا ہے، جھوٹے ہونا ہے، پیسے دینے ہیں، شرمندہ نہیں ہونا، ہار نہیں ماننی، لگے رہنا ہے. یہاں سے شرمندہ ہو کے دوسری جگہ، ادھر سے شرمندہ ہو کے تیسری جگہ. عامر ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ذاتی ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ. ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ. ਉਹ کون ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ذاتیت ایسی شاہ صاحب کے ہو؟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ. ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? YouTube ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ہادی علی چودھری. ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ. عبد سمی صاحب اس دن ہادی علی چودھری نہیں سے ہادی علی چودھری سے راتی آئے. بہرحال کرو گل. ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਉਸੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਏ. ਕੱਲ ਰਾਤ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ. ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਧ ਉਹ ਬਰਾਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਬਦ ਸਮੀ ਖਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ. ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਬੈਕ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ آج ہم سوال نہیں لے سکیں گے, آج ہم سوال نہیں لے سکیں گے. میں کہا چلو نہیں لینے تو نہ لو. تو میری تو گل ہادی علی چودھری نہ کراؤ جے. میں نہ پوچھا بھائی شاتم دی سزا میں انہوں نے دساں مرزا صاحب دیا کتاباں جو کڈ کے, کیونکہ قرآن دی اس نو تے انہوں نے چٹلایا ہے, لیکن مرزا صاحب نو تو نہیں چٹلان لگے نا. اپنا انہوں نے نواں دین کر لیا, مرزا صاحب نے بھی چٹلا کے کم از کم لوگوں کو پتہ لگے گا کہ مرزا صاحب دی بھی یہ تعلیم نہیں ہے کہ شاتم دی سزا موت نہیں ہے. ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਤਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਔਰ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਬਨ ਤੀਮੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਸੌਰੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ. ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ. ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹਦੀਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਖੁਦ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹਦੀਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਹੀਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਨੇ. ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਲੈਂਦਾ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫਹਿਮ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗਾਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਹਿਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਹਿਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਫਹਿਮ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਹਿਮ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਹਿਮ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਗਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਹਿਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵਗਰਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਬਾਤ ਔਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਮਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਕਾਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਚਲਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਇਬਨ ਹੰਬਲ ਨੇ ਮਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤਹਕੀਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਮਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਗਾਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਬਗੈਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਕਈ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਕਸੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਮਨਹਜ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮਨਹਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਮਨਹਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਜੱਦਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਫਾਰਮਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਦੀ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਜੇ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਤਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮੁਰਤਾਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਤਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਮਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਕਸਿਮਮ
ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬੀਰ ਸਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਹੀ ਨਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਰਮਨ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਬੀਰ ਵਕਤ ਗੱਲ ਸਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਇਮ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ। ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਰਤਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੜਾਈਚ ਸਾਹਿਬ, ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ। ਅੱਧ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸਖਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਲਾਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਮਲਟੀਪਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਬੜੇ। ਆਹੋ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਦੇ। ਫਿਰ 80 ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ज़िया भाई ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ज़िया भाई ਅਗਾਂਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ, ਆਮਰ ਰੱਖ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਾਲ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰਨੀ? ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸਨ, 2 ਸਵਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸਾਂ ਲਹਿਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਰਾਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫੋਰਨ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ, ਅਸਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ। ਅਸਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋ, ਬੰਦਾ ਲਾਓ ਜਲਦੀ, ਥੱਲੇ ਹੋ ਨਜਫ ਪਾਸ। ਅਸਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ।
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਿੰਕ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਡ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी जी अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों ਨੂੰ। हेलो आवाज आ रही है मेरी? ਆ ਰਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ WhatsApp ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਹੁਣੀ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ज़िया भाई ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੋਗੇ। including hadith ਇਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। have the same status, the same level. So I will keep speaking. Just want to check if my connection has not been lost here. Are you guys able to hear me still? I'm sorry. Yes, we can. Okay, because it was only me on the screen, so I lost my connection. So what I'm trying to say is that the promised Messiah al-Islam came and taught us that the Holy Quran has the highest level, has the highest level of authenticity, we should respect it the most. And hadith comes secondary because the ahadith began to be written down 150, 200 years after the passing of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the Holy Quran should be seen as the most authentic and having the highest level. We can turn to hadith to explain or to understand some things further. ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। If we don't have questions on to ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੜਾਈਚ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਕੋਈ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ YouTube ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਿਆਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਇੰਜ ਨਾ ਅਨਟੱਚ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਐਮਦੀ ਡਨ ਫਾਰ ਦਾ ਉਮਾ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਸਕ ਇਸਲਾਮ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। असद मलिक भाई मैं देखना ज़िया भाई ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ। ਬੋਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦੇ ਨੇ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਰ ਲਓ ਦੂਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਲੂਐਂਟ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਇਮੇਜ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਰਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲੇ ਚ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਉਰਦੂ ਲੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ। ये कनाडा से प्रोग्राम होता है। ये कनाडा 10 दिन पे भी कनाडा तो प्रोग्राम हो रहा है। ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ
انصر رضا بھی یہ ہے پروگرام ٹک ٹاک تے ہو رہا ہے کہ یوٹیوب تے؟ یوٹیوب پہ اچھا اچھا عامر اچھا نذیر بھائی انگلش کے لیے میں حاضر ہوں اگر وہ انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں ہاں آپ کو لنک اگر میں سینڈ کر دوں، میرا نہیں خیال بھائی، آپ کو پتہ نہیں پھر لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ نہیں مجھے پتا، یہ پہلی جی دفعہ ان رہے سے گی۔ کہہ دیں کہ انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹ جو لنڈن میں ہے اس کا میں جو ہے ممبر بھی ہوں، سرٹیفکیٹ بھی ہے میرے پاس، تو انگلش میں لیز کر سکتا ہوں ہر لیول پر اگر وہ چاہیں تو۔ میں باقاعدہ ایک جو ہے وہ سرٹیفائڈ لنگوسٹ ہوں یو کے میں انگلش کی لینگویج میں۔ او یہ سلمان فارسی ہے؟ ہاں جی 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 پہچان لیے آواز؟ میری آواز تو شاید ہی آپ لوگ بھولیں کبھی۔ نہیں یار، آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، بڑا پیارے انسان ہے آپ، کیا بات ہے، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کی ہند کو مکس انگریزی میں تو بندہ آسان سے پہچان لیتا ہے۔ جی آپ کی خدمات میری تو ہے نا، دیکھیں مرزا صاحب کی جو شخصیت اور کردار ہے اس کا تعارف جو جن خاص پہلوؤں سے میں نے کروایا وہ نہیں بھولیں گے آپ انشاءاللہ۔ اچھا نہیں، وہ تو پھر آپ کے درمیان ٹائی ہے بٹوین یو اینڈ وٹ یو کال عامر نذیر، تو کس نے زیادہ کروایا ہے؟ چیمپئن کون ہے آپ میں سے؟ جی عامر نذیر بھائی سینئر ہیں، انہوں نے زیادہ سلمان کروایا، فارسی اچھا ہم نے اچھا، تھوڑی ہاں بہت۔ ہاں، میں وہی کہا کہ ان کے سامنے تو آپ کو اس طرح کی بات ہے، دیٹ از لیکن جو روڈ۔ مرزا صاحب کی خاص نشانیاں دو ان پر جو ہے میرا تھوڑا زیادہ مطالعہ ہے۔ ہیں بھی عامر نذیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تہاڈا پھر کوئی مطالعہ نہیں جو ہے میں نا تو انہیں خاص خاص ہے۔ نشانیاں نوں جانتا بھی نہیں جڑیاں یہ بیان کر دینے۔ نہیں وہ جو اچھا، خاص نشانیاں دو ہیں نا ان پر میرا، کیونکہ میں نے وہ جو ہے سائنس جو ہے اس پر باقاعدہ پی ایچ ڈی کی ہے۔ پی ایچ ڈی کی ہے، اچھا اچھا، ماشاء اللہ فزیالوجی ماشاء اللہ۔ مختلف تھی نا، فزیالوجی مختلف تھی فزیالوجی مختلف تھی اور باٹنی جو تھی ایک جیسی تھی۔ کیونکہ مرزا صاحب نے ایڈی سے جو ہے پیشاب کرنے کی کوشش کی ہے نا، ایڈی سے سوراخ کر کے، تو یہ فزیالوجی مختلف ہونا، یعنی کہ اسوفگس جو تھی وہ یعنی اینس کا ایک لنک ادھر بھی تھا نا ایڑی میں، اچھا اچھا اچھا، تجربہ صحیح کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم کا کیا فرمان ہے اس فینومینا کے متعلق؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کذاب جو ہیں وہ ایسے دعوے کریں گے اور ان کا کذب جو ہے وہ پہچانا جائے گا جھوٹ سے، کذب سے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی تخلیق کے متعلق بھی کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا پھرے اور کذب بیانیہ کرے تو پھر وہ ہاں، تو آپ سے بہرحال گفتگو نہیں ہو سکتی کہ آپ انٹلیکچوئل لیول پر گفتگو کر نہیں سکتے نا، تو اس لیے آپ سے اس لیول پر آپ کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ اس کی مجھے سمجھ بھی نہیں ہے اتنی، بالکل جی وہ ٹھیک ہے۔ انصر رضا سے پوچھ لیجئے گا، جس دن مجھ سے مرزا کی سیرت پر بات کی تھی نا فیس بک پر، اس دن سے قسم ڈالی تھی کہ انصر رضا صاحب نے کہ جو آئندہ جو ہے وہ کبھی بھی مرزا غلام قادیانی کی سیرت و کردار پر بات نہیں کریں گے۔ یہ مجھ سے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ میرا مطالعہ ہے یا نہیں، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ یہ فیس نہیں بک پر قسم اسی دن سے انہوں نے اٹھائی۔ میں جانتا ہوں، یہ تو سی این این پہ بھی آیا کہ آپ نے جماعت احمدیہ کو بالکل جی اپنا زیرو کر دیا، بلکہ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں 2-4 ہی رہ گئے، ساری جماعت چھوڑ گئے ہیں۔ نہیں یہ تو ایسے ہی آپ باتیں فالتو اس طرح کرتے رہتے ہیں، مرزا صاحب کی تربیت کا اثر ہے آپ کو، لیکن انصر رضا صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میرا نام ہی لے لینا، سلمان فارسی کہہ رہا تھا، دیکھیں آپ یہ چیخیں جو ہیں وہ سننے والی ہوں گی۔ رسول اللہ آپ کی طرح بولا کرتے تھے، اس طرح باتیں کیا کرتے تھے، آپ پہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں نے آپ سے کون سی بات کی ہے؟ مرزا غلام تحریرات پیش کی جائیں تو آپ لوگوں کے لیے گالیاں ہوتی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ نہیں، آپ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اگر کہ آپ پہ اثر ہے تو وہ گالی ہے؟ نہیں، مرزا غلام قادیانی کی تحریرات ہم بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی بدتمیزی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں یہ سنت کے خلاف کو بات ہو رہی ہے، تو اگر میں مرزا حضرت غلام قادیانی کے اگر کام ہی سارے سنت کے خلاف تھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر اگر میں سکتے۔ حضرت عائشہ کی یہاں پہ حدیثیں پیش کروں تو آپ کیا کہیں گے کہ اسلام کے خلاف بات ہے؟ لیکن اب مرزا غلام قادیانی نے خود لکھا کہ غیر محرم عورتوں کو جو ہے چھونا جو ہے حرام ہے، فقہ احمدیہ کہ میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، پھر خود ہی ہاں، جو ہے غیر محرم عورتوں سے مالشیں کروا رہے تھے مرزا صاحب۔ اور تو حضرت دیکھیے نا عائشہ ایسے آپ فرماتی تضادات ہے پیش کریں گے تو آپ حضرت کہیں گے کہ جی سنیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی غیر محرم کو محرم بنانا ہے تو اس کو اپنی چھاتی لگا کے منہ سے دودھ پلاؤ تو محرم ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے بات نہیں سمجھی نا، آپ نہیں، میں مرزا بات غلام سمجھ گیا قادیانی ہوں۔ کی جو فقہ احمدیہ کی جو میں بات کر رہا ہوں، اگر اس پر آپ نے تفصیلی بات کرنی ہے آپ ایسا کریں، انصر رضا سے کہیں وہ آ کر مجھ سے بات کر لے اس موضوع پر۔ ایک منٹ سلمان میں صاحب آپ سے خیر نہیں ہو سلمان سکتی نا، صاحب آپ ایک ایک منٹ بدتمیز آدمی ہیں نا، آپ سے نہیں ہو سکتی، تو آپ اس
آپ بدتمیز آدمی ہیں، آپ سے بات نہیں ہو سکتی. دیکھو میں نے امہات المومنین اور بھائی تینوں بلاؤ ذرا شیئر کرے. بمباسٹک صاحب یہ جو آپ نے ابھی یہ جو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کی ہے. دیکھیں یہ شخص جو ہے نا، یہ صرف جو ہے نا گستاخی کے لیے آتا ہے، یہ اصل میں ملحد ہے نا. گستاخ کی ایک سزا سر در سے جدا سر تن سے جدا. ایک منٹ مائک میوٹ رکھیں، حوالہ لگائیں یہاں پہ. بمباسٹک صاحب مائک نہیں کھولنا، حوالہ لگائیں. نہیں میرے پاس حوالہ تو نہیں، میں تو ڈرائیو کر رہا ہوں یار. نہیں آپ حوالہ نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس حوالہ ہے موجود ہے آپ کے پاس؟ ویسے مائک آن کریں ذرا، بتائیں حوالہ موجود ہے؟ یہ آپ لوگوں کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے کہ جب آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں کوئی بات کی جائے ان کی کتاب سے تو آپ آگے سے آ کر تو شاتمیت شروع کر دیں. یہ جو بات آپ نے کی ہے کہاں پہ، کس سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کس حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اور میرے بھائی ہماری تربیت مرزا صاحب نے کی، اور مرزا صاحب کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مرزا صاحب وسلم کی نے. تربیت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہوتی نا تو وہ یہ دعویٰ نبوت نہ کرتے جھوٹا. ٹھیک ہے، اور حوالہ لگائیں، چھوڑیں سب باتوں کا حوالہ لگائیں. حوالہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے عرض کی میں ڈرائیو کر رہا ہوں. جھوٹ مارا ہے پھر آپ نے؟ نہیں جھوٹ نہیں مارا، سچ اللہ کی قسم سچ بولا. کوئی آپ کا اہل حدیث ہے عامر نذیر، اس سے پوچھے کہ جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے جھوٹ ہے. نہیں یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے؟ نہیں سنے سنے تھا میں نے نہیں پتا، یہ موجود ہے حدیث میں. کتنے بڑے فراڈی اور مکر فریب آپ کے بڑے بابے اتنے فراڈی تھے جنہوں نے ڈالی ہوئی ہے حدیث، میں نے کی پتا ہوئے. مرزا صاحب نے بھی کئی باتیں ضعیف ڈالی اپنی کتاب میں. تو نہیں بات سنے نا، نہیں ڈالی. بات تو سنو، اپنا تتے توے پہ بیٹھ گئے. یہ حدیث میں نے تتے توے پر دیکھو غیرت کہتے ہیں جو آپ کے اندر ختم ہو چکی ہے. ہم اپنے مقدسات کے بارے میں کسی بھی میرے بھائی سن لیں میرے بھائی بات سنو میرے پیچھے بھائی جان گال تو سن لو، میری گال سن لو، میری گال سن لو پراؤ، تاری مہربانی ہوئے. اور یار یہ حدیث جو ہے کو میں نے گھر سے تو نہیں بنائی میرے محترم. آپ کو پتا ہے کہ ضعیف ہے صحیح ہے، کیا اتھینٹسٹی ہے اس کی؟ اور مجھے کیا پتا ہو یار، یہ اس سے پوچھو جس نے ڈالی ہے. آپ اتنے بڑے اس پہ بن گئے. اچھا چلو امام بخاری پہ 4 حرف ڈالو، چلو جس نے لکھی ہے. امام بخاری نے لکھی ہے. امام مسلم پہ 4 حرف ڈالو، دارقطنی پہ ڈالو، جس نے لکھی ہے، جس نے لکھی ہے اس پہ ڈالو. امام مسلم نے لکھی ہے، امام بخاری نے لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ جس نے سب نے لکھی ہے، سب حدیث کی کتابوں سے سیاستہ میں ہے. یہ سیاستہ میں سب حدیث کی کتابوں میں ہے. ہاں سب حدیث کی کتابوں بخاری میں نکالے بخاری. او یار میں نے کہا کہ میں اپنا ادھر ہوں بھائی، اپنا ڈرائیو کر رہا ہوں. اپنا ادھر ہوں، میں اپنا ادھر ہوں، میرے پاس حوالہ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، بس یہی کچھ آپ کے پاس. نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ لے گئے نا، حوالہ لے گئے بخاری سے، لے گئے آپ نے کہا سب. حدیث کا متن کیا ہے؟ حدیث کا متن کیا ہے؟ طارق چوہان صاحب جھوٹ ہے بس ان کے پاس، اور کچھ نہیں. وہ بھائی سنے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں وہ. طارق چوہان صاحب کو پتہ میوٹ کر دیا آپ نے اس کو. نہیں غلطی سے ہوا. کریں بات باسط صاحب کریں، لیکن حوالے کے بغیر بات نہیں آپ نے اب کرنی. نہیں وہ حوالہ ہی تو پوچھ رہے ہیں ان سے. جی کریں. چلو پھر میں حوالے کے ساتھ پھر بات کروں گا. تو اس وقت کیا میں کروں؟ بتائیں اس کا متن کیا ہے، ہم اس کو گوگل کر لیتے ہیں. اس وقت بتائیں حکیم صاحب کو کیوں لونڈی بولتی رہی ہے صاحب؟ ابھی نہ بولے، یہ تو پتہ ہوگا اس کا. یار یہ گاند بات نہ کرو، پھر وہ آگے سے کچھ کہے گا تو پھر آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. طارق چوہان صاحب میری بات سنیں. چیخوں کی بات یہ ہے، ایک چیز کو، ایک بات کو اگر کوئی مسلمان آن نہیں کرتا وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سن تو لے، وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ اس کو بات نہیں کرنے دے رہے. آپ کے مسلمان جو ہیں وہ ایک گلی میں اپنا متحد نہیں ہے، کو کہتا میں اون کرتا ہوں، کو کہتا نہیں میں اون کرتا. کیڑے مسلمانوں کی بات کرتے؟ ٹک ٹاک پہ متحد نہیں ہے. یہ عامر نذیر اتنا بڑا عالم ہے، انہوں گالا کٹ کے دی ماں بہن ایک کر گالاں تے پھر 1122 نے بھی کڈیاں مرزا صاحب نو تے 1122 نو انہیں کا جتیاں پوائیاں وا. سن لو انہیں کا جتیاں پوائیاں وا تو جواد دی ماں بہن ایک کراتی نال مرزا صاحب دی بھی کراتی ہے. ریکارڈنگ موجود ہے.
یار یوں تو کافر ہے نا 112 تو قادیانی، میں تو کافر. مسلمان رسول یہ اللہ، بات میں یہ تو صحیح میں تو صحیح رسول، صحیح آپ نے نہیں صحیح میں ٹوٹل تو لگایا، صحیح ٹوٹل لگایا. ہاں 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 ہاں، تو میں تو اب رسول اللہ چھوڑیں، کے آپ حوالہ عاشقوں کی لگائیں، بات چھوڑیں سب کرتا کچھ. ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، زندہ باد. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لبیک باسط صاحب لبیک سن لیں یا سن لیں، رسول آپ کی اللہ، دکانوں پہ ہوا ہے قبضہ، آپ لبیک نمازی ملازم کھو بیٹھے لبیک ہیں، یا حوالہ لگائیں، رسول اللہ، حوالہ لگائیں. لبیک اب نہ کوئی نیا لبیک نبی آئے گا، نہ کوئی لبیک یا پرانا نبی آئے رسول. گا. طارق چوہدری صاحب ان سے حوالہ مانگیں یا متن مانگیں، ان سے وہ فضول کہہ باتیں رہے نہیں میرے ہمیں پاس سننی. اس وقت نہیں ہے، وہ کار چپ چلا کے رہے تھلے مارا گا میں. ہاں جی، ان کو ابھی متن دس دن ابھی ڈالنا نہ کوئی حوالہ نیا نبی آئے گا نہ پرانا آئے گا. وہ سلسلہ جو کہ خدا تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان جاری تھا، وہی اور الہام کا اور مکالمہ اور مخاطبہ کا، جو حضرت آدم سے شروع ہوا وہ رسول اللہ پہ ختم ہو گیا. ابھی خدا جو ہے وہ کسی بندے سے ہم کلام نہیں ہوگا. تمام نہیں نہیں، یہ آپ مکالمہ خدا تو جا کسی کے تعلیم پڑھ لیں. دروازے. طارق مکالمہ چوہدری صاحب، مخاطبہ الہیہ تو جاری ہے، طارق چوہدری صرف صاحب، نبوت بند ہوئی ہے. طارق چوہدری صاحب جی ان سے متن مانگیں اور حوالہ لگائیں. میں نے بات کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا. ابھی یہ نہیں، وہ بات کہہ رہے ہیں سماعت میرے کریں گے، پاس حوالہ نہیں ہے. وہ آپ کو وہ فوراً بتا دیں، الہام اور وہی بند ہو. حوالہ دیں پھر بات کریں. ابھی مکال امت محمدیہ پہ فرشتے نازل نہیں ہوں گے، جبرائیل نہیں آئیں گے، کبھی نہیں. طارق چوہدری صاحب ان سے متن مانگ کے حوالہ ڈھونڈ دیں پلیز. یار نہیں مجھے میں بار یہ بار ان کو آپ جھوٹ بند بولنے نہیں کر دینا دیتے اس کو نا. ہیں. میوٹ نہ کریں، بولنے میں دیں. میوٹ کروں گا، میں سنیں آپ بات میری. چلو میں اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں آپ کا یہی آپ کی چلو اوقات ہے اتنی. امام بخاری پہ جھوٹ باندھا، مسلم پہ جھوٹ باندھا، اس سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جن کی کتابوں میں موجود ہے. اچھا موجود ہے تو آپ کی کتابوں میں جو موجود ہے آپ مانتے ہیں؟ طارق چوہدری صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ قادیانیوں کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں؟ نہیں نہ مانتے. قادیانیوں کی نہیں، ہاں اسی طرح مرزا صاحب کے ہمارے علاوہ ہاں کسی قادیانی کی کتاب نہیں مانتے ہم. بالکل، بلکہ ان کا خلیفہ بھی کوئی کتاب لکھے گا تو آپ نہیں مانیں گے. نہیں، اسی طرح ہمارے ہاں بھی حدیث کا ایک پراپر علم ہے، سند کے اعتبار سے، سند کے حساب سے حدیث مانی جاتی ہے. اب یہ جی اس کے بندہ پاس اٹھ کے حوالہ ہے ہی نہیں تھا، وہ ویسے ہی بات کر رہا تھا. یہ تو پھر ایک شاتمیت ہی ہے نا کہ آپ بس آپ کے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے تو آپ اٹھ کر تو مات المومنین پر رسول اللہ کے اوپر بکواسیات کرنی شروع کر دو. تو یہ سارا فرقان کی صحبت کا اثر ہے ان کے اوپر. پہلے تو یہ اچھے بڑے انسان تھے. ہاں پہلے تو بڑی سینسیبل بات کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا عجیب سی آوازیں نکالنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ان کی دکانوں پہ قبضہ ہوا ہے نا، تو دماغی توازن دکھ سے شاید کھو یہی بیٹھے وجہ. ہیں. دکھ سے دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں. ظاہری بات ہے طارق چوہدری صاحب 6 دکانوں پہ ایک بندے کی قبضہ ہو جائے، 6 دکانوں پہ، بڑا دکھ ہے یہ. اور وہ بھی گول بازار ربوہ میں، کیونکہ ہمارے تو پاس ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ اچھی مطلب مہنگی زمین ہے. اور آپ یہ کہانی کروانے کے لیے کہتے ہیں جی، صرف دکانوں پہ قبضہ چھڑوانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میرے ابا جی نے جماعت کو لکھ کے دی تھی. جماعت کو لکھ کے دی ہوتی پہ قبضہ کس نے کرنا تھا ان پہ؟ مجھے یہ لگتا ہے طارق چوہدری صاحب قبضہ انہوں نے خود ہی کروایا ہے، ابا جی کی وصیت پہ عمل نہ ہو اس لیے، کیونکہ اگر وہ جماعت کو چلی گئی تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ربوہ کی ساری جی اس کی ملکیت تو جماعت مرزائیہ کے پاس ہے. تو جو مکان کوئی بناتا ہے وہ پھر بھی اس کی ملکیت اس کے اوپر نہیں، اس کو نہیں ملتی. تو میں تو جانتا ہوں اچھا کئی ایسے لوگوں کو جن کو تھوڑا سا بھی اختلاف ہوا ہے، انہوں نے ان کو بے دخل کر دیا وہاں سے، حالانکہ ان کے گھر وغیرہ سب کے تھا. انہوں نے کہا کوئی آپ کا گھر نہیں جائے یہاں سے، اچھا بلال اور وہ صاحب، قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو واقعات. نہیں تو پھر طارق چوہدری صاحب وہ قبضہ کی بات جو ہے وہ یہ بمباسٹک نے کوئی بات کی ابھی؟ میں اصل میں فون سے دور تھا، مجھے کوئی فون آیا کہ پتہ نہیں کیا اس ہاں نے بات کی. جی بات کر کے گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں بلال صاحب، یہ اصل میں 2 واقعات ایسے ہیں. ایک واقعہ جو اس کی دکانوں پہ ایم پی او نے قبضہ کر لیا ہے، ایک واقعہ تو ہے یہ. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ملک طلب کا اور طاہر احمد ٹولی کا آپس میں مناظرہ ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کے اوپر. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بمباسٹک صاحب جو ہے وہ اپنا مطلب ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ الہاد کی طرف راغب ہو چکے ہیں.
کیونکہ بمباسٹک صاحب نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر مرزا صاحب کا دعویٰ ایسا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ہر روز مسلمانوں کے سامنے جاتے ہیں، ہمارے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہوتی اور ہم لکھ کر بھی کھاتے ہیں اور مرزا صاحب پہ ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو یہ بمباسٹک صاحب کے منہ کی بات ہے، ان کی ریکارڈنگ بھی میں نے کی ہوئی ہے، کہیں پہ سیو ہے، میں نکال بھی سکتا ہوں، ریکارڈنگ ان کی موجود ہے۔ تو اس کے تو بعد سے ان ریکارڈنگ کا سنائے نا، یہ نہیں، ریکارڈنگ اس وقت سنائے نہیں ہے، دوسرے موبائل میں ہے، گھر میں کل میں چلا سکتا ہوں، اس وقت نہیں چلا سکتا۔ تو مجھے بعد میں ان کی بھیج دیں، ریکارڈنگ پھر مجھے بھیج دیں، میں آپ کو آپ چانس کے سے پاس بھیج ہے دوں نا گا۔ میرا نمبر؟ ہاں ہاں ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے نا ان کا یہ حالات ہو چکے ہیں، کبھی یہ وہ حدیث میں ہے نا وہ مباشرت والی وہ لے کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ملحدین کے اعتراض ہیں، اور ابھی یہ جو انہوں نے روایت پڑھی ہے یہ بھی انہوں نے بالکل غلط اور مطلب من گھڑت انہوں نے مفہوم اس روایت کا نکالا ہے، حالانکہ وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے جیسی انہوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ ان کی حالت ہے، ابھی یہ الہام کی طرف راغب ہیں، اور جو ملحدین والے اعتراض ہے نا وہی یہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ساری کہانی جی ان کی۔ جی جی جی، نہیں مرزائیت کے تو ان کے عقائد اتنے مذہب کا خیز ہیں کہ وہ خود ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس لیے جب بھی آپ ان سے بات کریں گے وہ کبھی نہیں بتائیں گے اپنا عقیدہ، وہ یہ مچھلی کی طرح تڑپیں گے، ادھر ادھر جائیں گے کہیں۔ نبی نبوت جاری ہے پر آئے گا کوئی نہیں، یہ عجیب ان کا ہے۔ ہماری مرزائی خاندانی گدی قیامت تک چلے گی، نہیں اللہ میں یعنی الہام کرنا ہو تو ہمارے خلیفہ کو کر دے، ایسے ہی ان کے بدبخت کی دیں گے۔ بھائی جواب نہیں ہے تو بکواس امہات المومنین پر رسول اللہ پہ تو نہیں ہونی چاہیے طارق جان صاحب، یہی تو نہیں تو بات ہے۔ ظاہر ہے وہ کیا آپ کو کیا ڈسٹریکٹ کس بات کرتے ہیں پر نا۔ اعتراض کر کے گیا وہ؟ وہ جی وہ حضرت عائشہ نے کہا کہ کوئی کسی اور کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن گئی، یہ وہ انہوں نے کہا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، دکھائیں نا ہمیں ذرا، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، میں نے کہا دکھائیں، بخاری سے دکھائیں۔ ہیرا رواج صاحبہ، مرزائی جو ہیں انہوں نے خلیفہ کو اپنے خدا بنایا ہوا عملی طور پر، وہ مشرکین ہیں سارے مرزائی، آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی تک، کہاں پہ آپ پھر رہی ہیں؟ اور خلیفہ ان کا مخنث ہے، اس کو کہا کہ موبائل کے لیے گھر سے باہر نکلو، وہ تو ڈر کے دوبک کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ مخنث کبھی خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ غور کرے ذرا اس بات پہ۔ وہ نیچے حوالہ ہے مسلم 1453، وہ کہہ رہے ہیں یہ بمباسٹک اس حدیث کا مطلب کہہ رہا تھا۔ نکالیں جی، نکال طارق صاحب نکال سکتے ہیں؟ نکالیں ذرا، مسلم 1453۔ اچھا میں ابھی مجھے تو 5 منٹ کا ٹائم ہے، اچھا بھائی آپ مسلم کی 1453 اور نمبر بھائی خلیفہ کچھ نہیں ہے، خلیفہ تو مرزا خاندان کی گدی ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے 1956 میں بنایا تھا کہ کہیں حکیم نور الدین کے بیٹے اس پہ قبضہ نہ کر لیں، اس کا تو کوئی نہ مرزا صاحب کی تعلیم سے تعلق ہے، لیکن نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، یہ مرزائیت کی خاندانی گدی ہے۔ اس مرزائی کلٹ کو السلام چھوڑیں، علیکم یہ آپ عامر کے بھائی، مال کھانے یوسف کے بھائی لیے کی انہوں نے حال ہے؟ بنائی۔ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی بلال وعلیکم بھائی السلام کی حال ہے؟ اور کون سا خدا خلیفہ طارق چوہان بناتا صاحب ہے؟ خلافت طارق چوہان صاحب خلافت دا مسئلہ تے فروئی مسئلہ ہے، عبداللہ بھائی، تسی اس مسئلے تے انہاں نال وکھرے ہوئے ہو۔ عبداللہ بھائی فروئی کتوں ہو گیا؟ سن لینا بھائی، یار یہ ایک تو منٹ قرآن ہاں دی انکار کرنے والا مسئلہ ہے، او بھائی سن لیا فروئی ہو کرے گیا ہے۔ کسی کی، کن سن نے لیا آکھیا کرے تانوں؟ نیا کیا ہے؟ عبداللہ بھائی یار کیا واسطے رکھتے آئے ہو، گل تو سن لو۔ مسلم دی 1453 نمبر روایت کڈی ہوئی ہے، اے کائل دی کڈی ہے نا 1453 عمر ناقد اور ابن ابی عمر نے جی کہا لگائی ہمیں سفیان بن عینہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول، میں سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آنے کی بنا پر اپنے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں تبدیلی دیتی ہوں، حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے عرض کی میں اسے کیسے دودھ پلاؤں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ عامر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور وہ سالم بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ابن ابی عمر کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دو، یہ بات ہے۔ اب اس کے اوپر جو متن ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا مطلب اس کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر بھی اے اللہ کے رسول میں سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے کی بنا پر اپنے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے منہ بولے بیٹھے تھے نا کہ چہرے میں تبدیلی دیکھتی ہوں حالانکہ میں ان کا حلیف بھی ہوں، وہ ان کا حلیف بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اسے کیسے دودھ پلاؤں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ اب یہ اتنی بات ہے، اس میں باقی کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس میں صرف اتنا ہی دودھ پلا دو؟ اس کے اندر وضاحت بھی نیچے کر دی انہوں نے کہ کسی برتن میں نکال پلا دو۔ نہیں یوسف بھائی وہ بات یہ کر کے گیا ہے کہ اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ چھاتی سے منہ لگا کے دودھ پلاؤ گے۔ اب یہ الفاظ کہاں ہیں اس روایت نہیں میں؟ یہاں تو یہاں کچھ پہ نہیں ہے۔ صاحب لکھا ہوا ہے کہ برتن میں دودھ نکال کے جو پلانا وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن اس نے جو الفاظ کہے ہیں تو وہ منہجین والا اعتراض ہے نا، کون کہہ یہ کے گیا؟ الہات کی طرف جا رہا ہے یہ۔ یہ میں آپ کو یہ لو یہ کون کہہ کے گیا ہے؟ بمباسٹک۔ ہلو السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ واہ واہ، اچھا اسلام سیکھا آپ نے۔ اچھا نیچے ایک خاتون بار بار طارق صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کا اخراج ہوگا، آپ کا اخراج ہوگا۔ اس خاتون کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ طارق صاحب نے خود جماعت چھوڑ دی ہوئی ہے اور وہ طارق صاحب کو کہی جا رہی ہے آپ کا اخراج ہوگا، آپ کا اخراج وہ ہوگا۔ ان کو بھئی نہیں نا آپ کو اگر پتا کہ سمجھ جماعت احمدیہ اشراف سنت کے مطابق 15ویں صدی کے مجدد عبدالغفار جنبا صاحب ہیں، مرزا نہیں صاحب نہیں 14ویں صدی میں کے مجدد حیران ہیں۔ ہوں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور بھئی وہ جی جی طارق صاحب کو دھمکی دی جا رہی ہے میں آپ کا اخراج کروا دوں گی۔ وہ خدا کی بندی یہ سمجھو کہ انہوں نے طارق صاحب نے خود خلافت والی جماعت چھوڑ دی ہوئی ہے۔ ہاں جی، ان کا وہ کہہ رہی تم ہیں نے کہ اب کیا مجھے اخراج سمجھ کرنا آ ہے؟ گئی ہے۔ اب آ گئی ہے، شکر ہے۔ ہاں اس وقت کا میں ان کو بتا رہا ہوں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بار بار کہہ رہی میں اخراج کرا دوں گی اخراج۔ وہ بھئی بلال سمجھو بھائی اگر انہوں لا جو ہے ریل نو ہے بس پیغام دینا ہوندا ہے، مطلب اعلان کرنا آئے ہو؟ اعلان کرنا ہوندا ہے۔ کی اعلان کرانا بھئی ایک عورت نے سمجھایا ہے چلان کی آئے ہے آئے تانوں آئے رون پٹانی شروع کر دیتے ہو تانوں تھلے ایک عورت ہے جدو پلانی۔ جواب نہیں آندا تے ریل نو لا دو، واہ بھی واہ صدقے جاواں تیری، میں آپ ہی چل جانا۔ ایسا کی نہیں نہیں جواب تو دئیے؟ میں ساڈے کہنا متعلق تو گل ہے، بہت یہ بڑا جواب اساں فلاسفر دینا تم تو۔ یہ جاہلیت ساڈے نہ متعلق ہے تیری تو گل جیڑی فطرت اساں اوے ہی جواب بہت دینا۔ رہی ہے۔ رہی صاحب جاہل آدمی دے تھلے پھر تھلے اور کمرس رہی کروا صاحب دے، رہی صاحب جاہل آدمی اعلان نہ کروانا دے کہ ایڈ کرواؤ کہ بمباسٹک کمنٹ لکھو شاتمیت جو کر کے کرنے گیا ہے، ایڈا جاہل ہے جدو بمباسٹک جواب نہیں شاتمیت آندا تے کر ریل کے نو لا گیا دو، جو انہوں اے اخراج حال کراؤ ہے۔ وہ دا اور بمباسٹک شاتمیت کر کے گیا وہ دا اعلان کراؤ، اعلان کرو۔ ایندا ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਹਿਰ ਰਹੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਲਾਸਫਰ ਹੈ ਨਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਕਾਲਰ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। سوال تے چیک کرو بھائی تھلے ایک عورت تے وہ کمنٹ کر رہی ہے تے طارق چوہان صاحب نے جماعت چھڑ دیتی ہے، یہ سوال ہے؟ یہ تو اعلان ہے، ڈرامے باز۔ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੁਹਤਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਮਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ۔ اصل چ انہوں دی اپنی مہات جڑی بنائی ہے وہ تو لگی گئی ہے نا الہام دے نال ہی۔ وہ مہات کیویں کہندے نے جویں مرزا خود کہہ رہا کہ وہ تے مرتد ہے۔ مولوی پہ رولا پایا جے اور رحیل صاحب آئے سی اہے میری گل دا کوئی جواب نہیں دیندا تے میں کہ نہیں نا تانوں گل گل کیڑی آندی رحیل صاحب دی گل دے جواب کنوں گل آندی رحیل صاحب یہ جڑا
مرزا صاحب نو الہام ہویا سی بیوی پھر گئی ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ یار ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਰਹੀਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਹਾਮ ਆਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਲਹਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਗਈ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਆ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਬਲੀਗ ਪੂਰੇ 200 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ کو مرزا صاحب نے الہام ہویا سی میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دوں گا ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਇਸੇ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ شرمیدہ بتانے بھائی بات کرنا چاہتے ہیں رحیل صاحب ان کو بتائیں مرزا صاحب کے نام کے بارے میں شاید وہ پوچھنا جی بس ایک سیکنڈ بات کرنی ہے چوہان جی موجود ہیں موجود ہیں اچھا یہ جو الہام ہے مرزا جی کا آپ میرے پرسنل میں دے دیں پلیز ٹھیک ہے بہت شکریہ بس اتنا کہنا تھا عامر بھائی اور وہ یہ رحیل صاحب ان کو بات کرنے دینا ان کو اتارے نہیں عامر بھائی بات کر رہے بس بات ختم میں نے تو نہیں اتارا ان کو کون اتارا ان کو بھائی نہیں معلوم خود چلے گئے اتارے نہیں ان کو بات کرنے دیں ہنسنے دیں کیا معاملہ ہے کوئی مشکل ہاں رحیل صاحب اوپر آئے بھائی لیکن وہ بات سنتے نہیں ہے نا بات اپنے کرتے جاتے ہیں اگلے کی بات نہیں کر لینا جب تھک جائیں گے پھر ہم کر لیں گے ہم وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا اب آپ 1 گھنٹہ تقریر کرنا ہم 5 منٹ بولیں گے ان کو 1 گھنٹہ بولنے دیں میں 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ پٹ نہ پھیرتی تاکہ بول رہے ہیں گھنٹہ پورا عامر بھائی ماڈریٹر صرف آپ ہیں تو کسی کو نہیں اتارا بالکل رحیل صاحب تو میں انوائٹ کیا آ جاؤ وہ شاید خود ہی نیچے اتر گئے ہوں گے وہ گل بیوی تے آ گئی ہے نا بیوی پھر گئی ہم پڑھن لگ پیا بیوی پھر گئی تے پتہ نہیں کنے وہ آندے نے پھر گئی اچھا ہن الہام میں دساں جڑے پورے ہوئے پوری دنیا نے دیکھیا سورج اس طرح چڑھیا کہ جناب صاحب ایک منٹ نہیں اور گل سنو 23 نومبر 1904 کا یہ الہام ہے ایک منٹ چوہان صاحب چپ سارے چپ کرو مولوی ضیاء سن وچ وڑ گیا these things the Quran and then there is Sunnah and then there is Hadith and he has elaborated this very beautifully there. So once you look at all of those things then everything becomes clear. Jazakallah. So thank you, brother. Can some words? You can ask a follow-up question if you have one. Yes, it means that Mirza Sahab, the total quotation of Mirza Sahab is telling us that the first priority is Quran Pak and the second priority is the Wahi, the revelation of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Sahab, not the Hadith. Am I right? If Mirza Sahab say that this Hadith is true, this is correct, then you will consider that as correct. If Mirza Sahab say that this is not correct, this is wrong, you will consider that Hadith as wrong. Am I right? So is this your question? Yeah. Jazakallah. Right. Does Mirza Sahab will be? Right. So his question again, even though Farhan Sahib very clearly presented in that quote what the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is saying, and I have also alluded to this point that Hadiths are not the fundamental basis because even within Muslims there are groups who don't accept any Hadith. For example, the Shia don't accept the Sunni Hadith books and the Sunnis don't accept the Shia Hadith books. And there's great debate on what is the authenticity of any Hadith. So that leaves the question of reading the Holy Quran and understanding the message of the Holy Quran. And this is why our priority, the claim of the Prophet ﷺ is based on the Holy Quran itself. Prophet, we would like to clarify this any further. Yes, I found his quotation
And basically the promised Messiah alayhi salam is quoting Sanaullah, Maulvi Sanaullah, and he writes, pھر مولوی, and I'll read this in Urdu, پھر مولوی ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو مسیح موعود کی پیشگوئی کا خیال کیوں دل میں آیا؟ آخر وہ حدیثوں سے ہی لیا گیا، پھر حدیثوں کی اور علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ یہ سادہ لوگ یا تو افتراء سے ایسا کہتے ہیں اور یا محض حقماقت سے، اور ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس دعوے کو کچھ حرج نہ پہنچتا تھا۔ So this is more of a fuller context. So Maulvi Sanaullah was trying to say that all of your claims are based on hadith, and the promised Messiah alayhi salam responds to this and say that the actual base or fundamentals of the claim that he's making are coming from the Holy Quran. So the Holy Quran's revelation and supportive hadith are there based on which he has made the claims. And of course, his own revelation is also there. God told him directly that he is the Messiah of this age, he is the promised Messiah of this age. So there's absolutely no objection here. I think if you want to find an objection out of bias, you will try to find an objection here. It is very clear the Quran comes as first priority, then we have supportive ahadith, and in the same book I quoted 2 pages earlier, he stated that we do not throw out ahadith. We only accept those ahadith that ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ज़िया भाई ਨੇ। he was able to make based on those revelations that showed the world, demonstrated to the world that he is indeed the promised Messiah. So I don't see any objection here. I think it's an objection for the sake of objection, but that should be clear to anyone who is unbiased and is approaching the subject with justice. Sorry, Mr. Farhan, actually I'm not objecting here. My question is actually about the position. Which thing has the secondary position? Is it a hadith of Holy Prophet, peace be upon him, or the revelation of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Sahib? Because you quoted another statement of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani in which he said that don't throw out a hadith like garbage. And in this statement, Mirza Sahib said that if I found any hadith against my revelation, I throw out that hadith like garbage. That is not what he's saying. It means the Mirza Sahib's revelation has secondary position. No, that is not what he's saying. He's saying that as far as his revelation, listen. He's saying that as far as his revelation is concerned, as far as his claim as the Messiah is concerned, he's talking about his claim as the Messiah, which you failed to read when you first presented this quotation. You skipped all those lines about Maulvi Sanaullah and talking about his claim. So his claim is that Maulvi Sanaullah was saying that this claim is coming from the hadith only. So in response to that, he's saying that my claim is based on the Quran and my revelation, and there are supportive hadiths. Now, generally speaking, as far as the principles of the religion of Islam are concerned, of course there is the Quran first, then there is the hadith. So then there is the Sunnah first, and then there is the hadith, and he has cleared it. However, the promised Messiah alayhi salam is also the Hakam. He is the one who decides, and he is the one who has the authority to tell us which ahadith are more authentic, which interpretation of those ahadith is more accurate, is more authentic, and which one we should follow. He has been called the Hakam by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that's why he has that status as the Messiah. That's the point actually I want to understand. It means in Islam,
The first priority is Holy Quran, and the secondary is Hadith, and the Holy Prophet, peace be upon him, is a Hakam in Islam. And in Ahmadiyya, the Quran Pak came on the first position, and the revelation of Mirza Sahib is on secondary, and he is a Hakam in Ahmadiyya, not the quotation, the Hadith of Holy Prophet, peace be. Okay, Jazakallah, ضیاء Sahib. I think we have addressed your question sufficiently, and this back and forth is not the point. You know, we gave you the time to come. رسول کک آؤٹ کرتے ہیں نا تینوں And from there, you are trying to take the discussion on a totally different tangent. We appreciate your time for coming. Jazakallah for joining us. We have another guest, Amir Nazir Sahib. I request him in the background if you can turn on his camera, and then we will add him to the stage. I think his point again and again circling around trying to create a concept that Prophet ﷺ has rejected all the ahadith. I think this was his point that he was trying to make, that Prophet ﷺ has somehow elevated himself above the Holy Prophet ﷺ, God forbid, and that he has rejected everything of Sunnah and Hadith, I think, which is totally wrong. As Farhan Sahib shared this passage that Maulvi Sanawallah Sahib, his point was that why don't you accept every single hadith about the prophecy of the Messiah? Instead, you accept some and have rejected some. I think this was Prophet's view, that in light of the Holy Quran, he will address the ahadith. So, Amir Nazir Sahib, you are back. Yes, Azhar Sahib. If I can just add one point, right before he left, he dropped the point saying that in Islam, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the Hakam and Adil. We do not disagree with this, but you have to also agree that it was the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he prophesied about the Messiah who would come in the latter day, he himself called him Hakam and Adil. So according to our claim, we believe that the promised Messiah, ﷺ, who we believe is Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ﷺ, he is the Hakam and Adil of this age. And I think how it was, the question was trying to be twisted. The answer that Farhan Iqbal Sahib gave, it's more than satisfactory. Is that generally speaking, we Ahmadi Muslims believe that it's the Holy Quran, the Sahih or Hadith that are in accordance with the revelation of the Holy Quran, and then anything else comes after that. That is also including the Sunnah, right? That the promised Messiah, ﷺ, he would speak to Muslims of different sects who had varying different beliefs, and he would rectify all of those beliefs. So you can't pick and choose one specific quotation and say that this is the overall belief of the Ahmadi Muslim Jamaat. You have to look at everything within its context as well. And you have to look at everything in accordance with all of the writings of the promised Messiah. So, Amir Sahib, we see you that you are here backstage with us. If you can turn on your camera, so we can verify or message in the chat so that we know who he is. As the verification takes place, just want to also add, as Asa was saying, that when it comes to Quran, Hadith, Sunnah, our position is very clear, and there's a debate of Batalvi Chakradalvi that took Messiah Islam reviewed, and this book is a short book that's available on alislam.org if you want to go and find this book and get more clarity on this. And we have to remember that the promised Messiah al-Islam is also declared Hakam and Adil, and so we have to listen to his interpretations. If whoever it is, even according to non-Ahmadi, somebody is going to come in the future, whoever the Messiah will be has to come and decide for us, because the ahadith are not united, they're not uniform. There are some ahadith that say one thing, there are other ahadith that are weaker ahadith that say something else, there are other ahadith that are even weaker still that say totally different things. And there are tanaquzat in ahadith. There are differences, there are disagreements
in those narrations. So somebody has to come and tell us what the correct interpretation is in and how to reconcile all of those ahadith. And that is what the promised Messiah, that Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, has done already. And even non-Ahmadis accept that the Quran has first priority, right? The question the person was asking was about second priority. The Quran is first priority. And the Quran says Jesus Christ alayhi salam has died. So let us accept that fact first before we move on to question that Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. The Quran says Jesus Christ, peace be upon him, has passed away, cannot come back. Now let's accept that fact before we move on and start claiming things about the promised Messiah alayhi salam. I think that should be kept in mind. So we will take our last guest. I request him to present his question. जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अर्ज़ किया कि मैं उर्दू में सवाल कर दूंगा, आप इंग्लिश में जवाब दे दीजिएगा, क्या ये मुमकिन है? जी प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अभी हवाला पेश किया गया नज़ुल मसीह का, इसमें मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है कि मेरे दावे की बुनियाद हदीस नहीं है, कुरान और वो वही है जो मेरे पर नाज़िल होती है। तो कुरान में नज़ुल मसीह का कहाँ पर जिक्र है जिसकी तरफ मिर्ज़ा साहब इशारा कर रहे हैं? जज़ाकल्लाह। जी, so his question is about the code which was presented. So I go back to you, Fran Sahib. Yes. So you can show my screen again, and I will take you to readquran.app, which is our Quran focused page on alislam.org, and I will draw your attention to Surah Al-Jumu'ah, chapter 62, right? The chapter 62 of the Holy Quran is very clear in stating, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. And then Allah says, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. And नज़ुल मसीह का जिक्र है Chapter 62 verses 3 and 4, where Allah says, He it is who has raised the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam among the unlettered people as a messenger. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? Wisdom, although they had been before in manifest misguidance. And among others from among them who have not yet joined them, He is the mighty, the wise. So the Quran is indicating the coming of a latter day prophet, and that is the promised Messiah. कितने आते लेटर डे प्रॉफिट लिखे हैं? ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਡੰਡੀ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। Will be of Persian descent. So this is one example of the Quran telling us of the coming of a latter day prophet, a latter day Messiah. And then if you go generally on alislam.org and you search establishing the truthfulness of the promised Messiah based on the Holy Quran, a few years ago I collected the verses of the Holy Quran, the verses of the Holy Quran that indicate to us the coming of the promised Messiah alayhi salam. So there are numerous verses. I believe there are more than 20 verses here which establish the truthfulness of the promised Messiah alayhi salam based on the Holy Quran, including the one that I just quoted. And all these verses are there for you to study and for you to understand our position on this matter. When we look at all these verses of the Holy Quran, it becomes clear to us beyond a shadow of doubt that they are referring to the coming of the promised Messiah, and they are prophesying his coming. So it becomes very clear for us, and there is no shadow of doubt left after this. Dear viewers, so this brings us to the end of our today's stream. End हो गया स्ट्रीम का। Asif Sahib, if you would like to. ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। स्ट्रीम ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ? क्या मिर्जाई ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
نہیں مرزائی جو غور کر دے، مرزائی بس کہندے نے ہم نے جواب دے دیا ہے اور ہم نے بھگا دیا عامر نذیر بگا کو۔ دیا میں سوال مکمل کیتا نال ہی منو کک آؤٹ کرتا ہے اسٹوڈیو تو باہر سٹ کے جواب دینے لگے نے وہ تہن جان گئے نے ہم۔ جی اچھا اتنے وہ عامر بھائی ایک چیز پھر صاف ہو گئی نا کہ جڑے مرزائی سارا دن اتنے لگے پھرتے نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا 2 بہشتاں نے اور وہ ثابت کرتے ہیں سے آئے تو انہاں دے جڑے آفیشیل مربی بیٹھے نے انہوں نے آج انکار کر دیتا انہوں نے کہ اتوں نزول مسیح ثابت ہوتا ہے، ایتھے دوسری بحثت تے ثابت نہیں ہوتی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک واری یہ تو نزول میں ثابت کرن دے، اگلی واری فون کرو تے اگلی واری یہ تو بےست ثابت کر دیں تے کچھ جدو اور عظیم بندے بھی دی ڈرامہ ثابت بازی کرانا ہے تو وہ بھی کر دیں گے ਇਹਦੇ ਤੋਂ۔ ہیں میں کہ کچھ اور بھی ثابت کرانا تو وہ بھی ਇਹਦੇ ਚੋਂ کر دیں گے۔ جو کوئی آکھو گے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری آندے ہوندے سن کہ جڑے حکیم نے نا کئی حکیم نے انہاں کول اکو ہی شربت والی بوتل ہوندی وڈی جئی تے او بخار والے نوں بھی اودے چوں کڈ کے، زکام والے نوں بھی اودے چوں کڈ کے دیندے نے تے درد والے نوں بھی انہاں چوں کڈ کے دیندے نے۔ او ہاضمہ خراب ہوئے تے پھر بھی جی ہاں لال سب نوں شربت۔ آدمی واسطے بھی انہاں نوں بادشاہ دے چوں ہرشا کڈ کڈ کے دئی آون گے۔ مرزائیت ننگی ہو چکی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ فون جناب آ جو رحیل صاحب، میں تھوڑا جہا بزی ہو گیا سی، ضیاء بھائی بھی گئے سی تو میں بھی چلو بہرحال آخری حصہ جڑا ریکارڈنگ کر لینے ہیں، یہ کٹ لینے وچوں۔ اج تو بعد جڑا مرزائی ہے ٹک ٹاک تے جڑا دوسری بحثت آخی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بحثت ثابت ہوتی ہے، وہ منہ تے پھر نہ رکھیے کہ وہ اپنے آفیشیل ربی جڑے نے انہوں نے وہ آدھے کہ رسول مسیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ اتنے سارا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بحثت ثابت کرتے پھرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے ابو بکر میر صاحب تسی مرزا صاحب دی انہی کتاباں پڑھیاں، تہانوں پتہ نہیں کہ دوسری بعثت جڑی ہے وہ احمد دے رنگ چ عیسوی رنگ چ انہوں نے آنا سی، تو اتھوں دوسری بعثت ثابت ہوگی نا پھر۔ احمد دا رنگ تے عیسوی رنگ ہاں احمد جڑا ہے وہ عیسوی رنگ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، تو یعنی وہ بعثت ہونی سی مسیح موعود دے زمانے چ۔ وہ نہیں جمبوی رنگ ہے وہ جمبو جٹ بمباسٹک رنگ۔ میری بات سنیں ایک چھوٹی سی، اپنا بمباسٹک بھائی السلام ہاں علیکم، جی کیا حال ہے؟ جی اگے نو فرق ہے الحمدللہ۔ آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کل حسینی صاحب کی براڈ پہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلیفے جیسا ایک خلیفہ بھی بنا کے دکھاؤ، ہاں اکٹھے جی ہو ہاں کے جی دکھاؤ۔ کہا تھا ہاں مخنث تو خلیفہ ہو جا بناؤ۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں نہیں۔ یار تسی تے اپنا سرکاری سانڈ خلیفہ بنایا ہے، جمبا صاحب تے سرکاری تو سانڈ جی جی لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ مخنث نہیں زیادہ آئی، بہتر ہے۔ اس میں ایک اس چھوٹا کے سا میرا جمبے کے سوال ساتھ تھا، لگایا کرو سرکاری سنڈا۔ ٹھیک ہے۔ چھوٹا جی سا جی میرا اس پہ سوال تھا جی کہ فرمایا بڑا سا کرے، چھوٹا سا نہیں بڑا سا میں کرے۔ نے جہاں تک سنا ہے کہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی علاقہ بھی ہو نا جہاں پہ اس کی خلافت ہو۔ نہیں میں اب نے کوئی نہیں ایسا سنا نہ ہو، ابھی پوچھ لیتے ہیں، 2 ماہر ترین بندے بیٹھے ہیں ہمارے پاس، کوئی حدیث ڈھونڈ لیں گے اس میں یہ سے۔ چوہان صاحب ماہر ہے۔ نہیں ماشاءاللہ سارے آپ بھی، میرے سے تو آپ بھی ماہر نہیں ہی ہیں۔ جوان صاحب ماہر ہیں۔ ملک کیسر صاحب وہ آپ نے بڑی مزدار وہ لطیفہ سنایا تھا کہ جے مر گیا تو ساڈے فیصلے کون کرے گا، ہاں جی گھوڑی دے بچے والا ہاں یاد ہے جی، نا؟ بالکل یہی ہے۔ وہ ہی نہیں عقل مند۔ جی جی ملک تو کیسر صاحب وہ میں نے جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ میں نے پہلی دفعہ نہیں سنا، بہت دفعہ سنا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا چاہیے یا قرآن کریم میں ایسی ڈیفینیشن ہونا چاہیے کہ جو خلافت ہے اس کے ساتھ ریاست کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اگر آپ دے دیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ اس نے کہا ہے ہم سوچتے ہیں، یا ارلی خلافت جو تھی خلفۂ راشدین جو تھے کیونکہ وہ بادشاہت بھی آ گئی تھی ان سے، اس لیے خلیفہ کی یہ تعریف ہے۔ سننا چل چاہ ہوں رہا ہوں میں دوسرے پاسوں آواز کڈ اپنی۔ اپنے ماہرین سے، عامر نذیر صاحب ہیں اور پیر اسکانی صاحب ہیں، ضیاء رسول صاحب چلے گئے ہیں، ٹھیک کوئی ہے ہمیں کوئی رہنمائی فرمائیں۔ عامر نذیر صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں ملک قاصر صاحب کہ خلافت کے لیے لازم و مظلوم ہے کہ ریاست ہونی چاہیے، یعنی کہ خلافت اور بادشاہت یہ ایک خلافت کم بادشاہت ہونی چاہیے اکومولیٹیولی۔ کیوں جی؟ لازم ہاں جی لازم
لازم و مظلوم نہیں ہوتا، لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ لازم و ملزوم، اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ فار دا کریکشن۔ جی جی دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی 14 صدیوں میں تو کوئی خلیفہ بھی بغیر ریاست کے نہیں۔ نہیں 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 نہیں، لیکن وہ دیکھیں نا، وہی میں نے پہلے ہی بات کر دی ہے کہ اگر نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منشاء الہی ہے یا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ جیسے آپ نے ابھی سوال نہیں پوچھا تو آپ نے کہا کتنے مسیح کا ذکر ہے عمر زیو، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ بڑک لگائی ہے۔ انہوں نے کٹ دیتا سورہ جمعہ دی آیت۔ نہیں نہیں نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اعتراض کیا نا کہ مسیح کا لفظ کدھر نے ہے۔ انہوں نے جو آیت بتایا کہ اگر تم میں نبی آئیں یا آخرین میں سے نبی آئیں گے یا جو بھی جواب دیا وہ بات ٹھیک ہے، اس لیے اس طرح مجھے یہ دکھا دیں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا کہ میں خلیفہ پیدا کروں گا، خلیفہ بناؤں گا زمین پہ، لیکن یہ کہاں پہ کیا کہ وہ بادشاہ بھی ہوگا، اس کے پاس ریاست بھی ہوگی۔ مطلب جب تک نص قطعی نہ موجود ہو آپ کوئی ایسی بات کر نہیں سکتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے نہیں پتا نفس قطعی کی ہوندا، میں نے مولویوں والی کہ الفاظ قرآن میں یہاں تے انگریزی جس کی ٹرمینالوجی بتا دے تو یہاں اذان اردو نہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ مرزا خاندان کے لوتی خلیفے بنائے گا؟ یہ کون سی آیت ہے؟ طارق چوہان صاحب تسی نہ روح افزا ابا جی انگریز سیگے؟ طارق چوہان صاحب تسی نہ روح افزا نہ استنجا کر کے آؤ، تسی لگدا چلی ساس بہت کھادی ہے، ریلیکس۔ تہاڈے ابا جی انگریز سیگے؟ انگریزی چ دسو منوں۔ میں تینوں دس رہا تو ڈڈو کنا تھلو آواز نکلی گانڈو دی، گانڈو دی آواز تھلو نکلی، روے دا گانڈو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور اے اللہ دی قسم روے دے گانڈو جے۔ اینا دے ابے اوتھے ابا جی اوتھے گانڈو ہوندے سے نا روے چ۔ نہیں تیرے ابا جی اے پاس 6 دکاناں مرزا مسرور کھا گیا میریاں 6 دکاناں، لاکھ دی لعنتی۔ انہوں خلیفہ بنا کے بیٹھا، دکاناں کھا گئے اگلے۔ ابا جی تو سواب نہیں پہنچ رہا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ چل یار تو ڈڈو کڈا گیا اپنے گلے تو اپنی تھلو آواز کڈ اپنی مونڈی چو۔ تو نے کوئی چنگی جی لیگزیٹو کھا تاکہ تیری باول موومنٹ ہوئے صحیح۔ گاگے نے کھوائی سی نا سانوں، تینوں بھی تے ٹونی نوں بھی گاگے نے کھوائی سی۔ طارق چوہان صاحب تواڈے دو ہی تے بندے نے یار، ایک نو قبض ہوئی ہے تے ایک پاگل ہو گیا، تے جبا صاحب دا بنے گا کی؟ مرزا خاندان دے لوتی خلیفے انہاں دی کیڑی ہے دلیل؟ کوئی حدیث ذکر ہے لوتی خلیفے ہیں مرزا خاندان دے؟ بات سنو تم نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا کہ تم نے پیش کیا تھا۔ کسی سرکاری سنڈے کا ذکر ہے جو مجدد ہوگا اور سرکاری سنڈا ہوگا۔ ہاں مرزا صاحب نے بھی لوکاں نے یہی کیا سیگا کہ پنجابی ٹگا کتوں امام مہدی بن گیا۔ اچھا تو اپنا جو تھے کفار مکہ انہوں نے کیا ان پڑھ جاہل کتوں بن گیا اللہ دا آخری نبی؟ وہ کفار مکہ دے نہ جا، ادھر ہی رہ، مرزا خاندان تے رہ، مرزا خاندان تے، مرزا خاندان تے قصر خباست دے اوتے رہ۔ آئے پٹیو آئے گاگے نے آئے کیتا سی نا تیرا تے ٹونی دا۔ طارق چوہان صاحب آپ کی تو منجی ٹھوکی ہے اس دن، اس نے ضیاء رسول نے وہ چھتر آپ کو ماریا، پھر ہے جا کے بیٹھا ہے بچہ چارہ ہی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، کتنے جائیں کہاں سمجھے گا کون یہاں؟ گاگے نے جڑے لتر منڈی دے وچ تانوں مارے سی نا تینوں تے ٹونی نوں، ہوئے 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 کوئی گل سانوں تے روز ہی پیندیاں نے یار۔ نہیں وہ جڑی زبان نے باہر کڈی سی نسوار دی چونڈی دے کے نک دے وچ، ابا جی دیا دکاناں، ابا جی دیا دکاناں روے دا گانڈو۔ جی جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ اکبر۔ آپ کو توفیق دے کہ آپ کی زبان مرزا بشیر الدین محمود بھی گانڈو، تو بھی گانڈو۔ اچھا جی اچھا، سوال کا جواب دے دیں مہربانی کر کے۔ ماشاءاللہ یہی ہماری جیت کی نشانی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ آپ نے کل دو باتیں کی تھی ذرا وہ ڈائلاگ جہاں ہو جائے سانی صاحب کا مشینہ گرم ہوئی نے لگتا ہے مشینہ تارا شاٹ ہو رہی ہے یا رسول چکر ماری طارق چوہان۔ نہیں آپ کی دو باتوں کا جواب مجھے لے لینے دیں پلیز۔ تہاڈے مرزیاں نو روز پندی ہونی چیتیاں دے ہونی جڑے مار کے آئے تہاڈے مرزیاں نو خلافت تو وہ بھی جا کے ویکھو نا غریباں دے منہ کیویں ہوئے پئے اوتھے۔
خلافت اور ملکیت، اور دوسری بات آپ نے کہی کٹا تھی، لگدا جے کٹا. دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ ہمارے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں، تو اب ہم خالی یہ نوٹ کر رہے ہیں شہد کی بوتل، کارپیٹ اور یہ وہ، بالکل تو میں نے ہمارے کہا نہیں، وہ ان دو باتوں کا جواب اگر عامر نذیر صاحب دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی عامر بھائی. میں نے 2 باتیں کی تھی. میں نے سب سے امپورٹنٹ بات کی تھی کہ ابھی آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا عقائد سے تو آپ مار کھا گئے ہیں، مار کھا گئے قرآن ہیں حدیث سے آپ مار کھا گئے ہیں، دلائل میں بالکل. آپ ہمیں ہرا نہیں سکے. آپ نے ساری کوششیں کر لی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے قانون بھی بنا لیے، گالیاں بھی نکال لی، منارے بھی ٹھا دیے، مردے بھی باہر نکال کے پھینک دیے قبروں سے. جو کرنا تھا آپ نے میکسیمم آپ کی کیپیسٹی میں تھا آپ نے کر لیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں پڑھ سکے اس قوم کا، یہ ہم ہار گئے ہیں، ہار گئے بالکل شکست خوردہ. ابھی آپ آ گئے ہیں جی یہ تھوکوں والا شہد کیوں کھاتے ہیں، یہ لنگر کی جھوٹی روٹی کھاتے ہیں، ان کی بڑیاں جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں، بندے ہومیوپیتھک کھاتے ہیں، یہ زنہے ہو گئے ہیں، یہ کسرے ہو گئے ہیں جی. بمباسٹک کی 6 دکانیں گم گئی ہیں، وہ نہیں چھڑا سکے. کسی کی ویڈیو پکڑ لی، کسی کی آڈیو مرزائی پکڑ سے لی. مرزائی سے جی مرزائی سے نہیں چھڑا سکتے. جی 600 یورو لینے ہیں، میر لطیف نہیں دیتا، معافی مانگے. بس اس کاموں پہ لگ گئے آپ. قرآن حدیث سے آپ اچھا بھاگے جڈا ہوئے ہیں. بے شرم یہ بمباسٹک تے ٹونی ہے نا، ایڈا میں کوئی بے شرم نہیں ویکھیا. اچھا جی جزاک اللہ، شکریہ، مہربانی. واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ. احمد نذیر صاحب دے اگے کوئی بول ہی نہیں صاحب. میں کہنا تسی اہل حدیث ہے، بے شک ساری امت مسلمہ متحد ہو کے خلیفہ بنا لو. صحیح گل ہے مرزا سارے مر جان گے، وہ اینے بنا لو یار. او دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ مرزا محمود دے اب جی لکھ دی لعنت جے. تیرے منہ تو ہی نکلتا پیا دین رسول اللہ دا، نظر ہی پیا آندا ہے. دین رسول اللہ دا تے خلیفہ مرزا محمود دے. واہ بھائی واہ واہ. چل پھر تو بن جا خلیفہ جمبے دا. دین رسول اللہ دا نظر ہی پیا آندا ہے تیری شکل تو تے تیرے او منہ تو. کتے مسرور دے گلے چ میں پٹا پاواں گا، نال تیرے بھی پاواں گا پٹا. پالو جناب محترم، کوئی گل نہیں، مبارک ہو بیٹا. مسرور کا اسلم منگلا کہندا میرا لونڈا تھا بچپن میں. اچھا جی ٹھیک ہے جی. ہن میں او چمیا جڑا زندہ سی اونوں خلیفہ بنا کے بیٹھے. ٹھیک ہے جی، مہربانی جناب، بڑی چنگی انفارمیشن ہے تواڈے کولوں. کیا ہی بات ہے، تسی بی بی سی لندن. او کسر خباست دے وچ ندا کہندی سارے کنجر نے. اچھا جی. اور اچھا عامر بھائی وہ تھوڑے کول اور آڈیو کچھ ہے ہے کوئی؟ ایک منٹ اکبر یار، یار، اور کیا دس لے، کوئی تیری ایک قبض منٹ ایسی یار، خالی ایک منٹ. دھوڑ ہو گئے. عامر بھائی وہ عبد الرحمان ہوندا سی قادیانی جس کو اپنا واٹس ایپ وچ اونے ایک باری کیا سی، اونے کیا سی کہ اسی سارے مرزا مسرور دے کتے ہیں. وہ آڈیو ہے جی سکل رسول بھائی؟ ہاں جی، آ میرے لبو کول جی، ہے وے. لبو جناب، لبو جی. اوریجنل تے مرضیت یہ گراؤنڈ واقعی سے ایک آ جائے کتا ہے جی. مرزا مسرور دا کتا، مرزا فیملی دا کتا. یہ بڑا بے شرم آدمی ہے، بہت بے بہت شرم بے آدمی. شرم آدمی ہے، بہت ہی زیادہ. مجھے تم لوگوں کی حالت میں نہ اچھا رحم آتا ہے. کہندا مجھے انگریزی میں بتاؤ، میرے ابا جی انگریز ہاں تھے. جی، پھر کوئی گناہ ہے؟ ابا جی انگریز تھے. ابا جی دا کی نام سے، ڈینیل یا ڈیوڈ؟ نہیں، ان کا نام تھا سیمسن، ان کا نام تھا اپنا جیسس کرائسٹ. اچھا. واہ بے شرم مرزیا، او بے شرم مرزیا. آئے اللہ جی. یار اکبر خان تینو اچھا گل سنو، کی او تیرے ہسپتال دا کی بنیا جڑا تو ملین جمع کر رہا سی؟ تو دال ہونا اوتھے، اوتھے پاگل نہیں خانہ نہیں بنیا سی. تو آ کے اتنے فنڈ ماری سی کہ سبحان اللہ، ملین او سبحان اللہ، کتے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. غلامی ہے رسول میں موت بھی کوئی. خدا دا لبیک نام لبیک یا نہیں رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، بمباسٹک لبیک. صاحب کے کال میں تہاڈے ہسپتال تے بھی قبضہ ہو گیا تے پھر ہاں جی، جی میں تہاڈے ہسپتال تے قبضہ ہو گیا ہاں تے فائدہ کی اوتھے پیسے جمع کران دا ڈونیشن دا؟ ایک اور بنا لیں گے، اللہ مالک. کیڑا نظام ہے تہاڈی جماعت دا؟ پھر ہر جگہ تے قبضے قبضے ہوئی جاندے، فائدہ نظام یہ کیڑا مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ. نظام مصطفیٰ تے نہیں ہے قبضہ کرنا. نہیں تو قبضہ اسی نہیں کر دیو تے تسی کر دیو.
قبضہ کون ਤੁਹਾਡੀ کرے گا؟ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਜਮਨ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੀਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ہے کہ وہ قبضہ نہیں چھڑا سکی اج تک؟ بس ایسے تو نہیں ہے نظام، جو اولین تھے ان میں بھی اسے یہی قسم کے جھگڑے تو چلتے رہے ہیں۔ ابھی تک باغ فدق جو ہے وہ نہیں بی بی فاطمہ کو ملا، نہ سیدہ کو باغ ملا۔ فدق کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، دکانیں تو آپ کی ذاتی ملکیت تھی۔ تو باغ فدق رسول اللہ کی ذاتی تھا نا باغ۔ اچھا، اس کا حصہ ملتا تھا نا تو آپ اس کو؟ کا ملتا ہے حصہ حصہ دکانوں کا؟ فاطمہ کو کرایہ ملنا ملتا چاہیے ہے تھا، ابھی سارے شیعوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ آل کو؟ رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کرایہ مانگتے پہ ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو کرایہ بکر اور ملتا ہے عمر نے لیکن دیا نہیں ہے، بلکہ بچہ بھی ضائع کر دیا فاطمہ نو کو سن مار کے۔ دکانوں کا کرایہ ملتا ہے آپ کو؟ او یار میں تو میرا سارا لگنا، میں تینوں ساری نہیں وہ یار میں کتا ہاں، میں مرزا مسرور علیہ السلام دا کتا ہاں، میں مرزا بشیر الدین محمود علیہ السلام دا کتا ہاں، میں انہاں دے کتیاں تو بھی بدتر ہاں۔ میری گل سمجھ آئی ہے تینوں؟ یہ تو میسج لا بھی سکنا کدھر میرا، سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تے گل اے وے کہ انسان او ہوندا ہے جنوں خدا انسان آکھے، نہ میں انسان ہاں تو انسان۔ انسان دی مطلب اے وے کہ الرحمن علم القرآن، جدوں الرحمن خدا کسے نو قرآن سکھائے تے پھر خلق الانسان ہوندا ہے۔ قرآن مجید دی تفہیم تو پہلے یا قرآن مجید دے علم نو اپنی ذات دے وچ شرائط کرن تو پہلے ایک انسان نہیں ہے بلکہ وہ جانور ہے۔ ٹھیک ہے، اس تو جانور مینوں کہے تو مینوں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی روحانی حالت جاننا، میں انسان نہیں حالے بن گیا۔ اللہ بنا دے کسی ویلے تو بن جاواں گا، باقی فی الحال تے اوقات نہیں ہے انسان کہلان والی۔ فی الحال تے اسی مسرور دے کتے ہاں، اسی مرزا بشیر الدین علیہ السلام دے کتے ہاں، اسی سب تو ود کے مرزا طاہر دے کتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کتیاں طرح انہوں دے بوئے دے اگے پٹا پا کے کھلونا پوے نا تے اسی او بھی کھلون نو تیار ہیں۔ تو دس کہ تینوں اپنے آقا نال کنی محبت ہے؟ کیا اگر تیرا آقا تینوں آکھے کہ کتے طرح پٹا پا کے میرے بوئے دے اگے بہ جائے گا؟ میں تے بہ جاواں گا، کیونکہ میں اپنے آقا دا کتا ہاں، لیکن تو اپنے آقا دا انسان ہے۔ اے فرق ہے جنبے دے وچ اور تیرے وچ، اے فرق ہے جنبے دے وچ اور خلیفۃ المسیح دے وچ۔ خلیفۃ المسیح نے فرمایا سی کہ خدا نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ وہ مینوں وفاداراں دی فوج دے گا۔ دس اکبر تو پٹا پا کے کتے طرح بہ سکنا ہے زمبی دے بوئے دے اگے؟ میں بہ سکنا حضرت مرزا مسرور علیہ السلام دے بوئے دے اگے، اور پوری زندگی انہاں دے دروازے دے اگے بہ کے گزار داں گا۔ دس تو گزار سکنا؟ نہیں، تو انسان ہے، تو انسان ہے، میں انسان نہیں ہوں۔ یہ جی مرزا مسرور کے کتے ہیں، یہ خلافتی مرزائی خلافتی کتے۔ یہ طارق چون صاحب یہ کون ہے جو یہ اتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے؟ زبان مرزائی ہے، تکنا جرمنی کا۔ نہیں جرمنی نہیں جے، ہاں یو اے ای والے۔ اچھا یو اے ای والا نمبر انہیں جرمنی دا بھی رکھیا وے ایک۔ اچھا اچھا، ہاں یہ ہیں وہ کتے مرزائی خلافتی ہن گوبر ایک کو۔ تھلے کتا تھلے اتریا ایک۔ اچھا یہ بڑیاں بڑیاں پھڑا ماردا ہے، ہم نے نا وہ اسپتال میں اتنے ملین او عورتاں دے تسی مرزانہ دے زیور ویچتے لادتیو، بالکل اور زیور تک لوا لے انہوں نے، ایسے کتے نے۔ بلکہ انڈے دینے والی مرغی بھی ہے، کھو لیندے نے ہاں چندے جی، دے طور تے۔ اور میں یقین کرو روے دے وچ جاندا غریب لوگ انڈے ویچ کے چندے دیندے رہے نے انہاں نوں۔ ہن اس ٹائم مرزانہ دا وہ حال ہے کہ اوتھے کینیڈا ٹورنٹو دے وچ اوبر چلا کے اے کتے خلیفے نوں چندے دے رہیاں نے۔ انہیں دی یہی سزا ہے۔ ہاں بالکل انہاں دی یہی سزا ہے۔
ان کو اپنے کپڑے بھی لا کے خلیفہ نو دیو تاکہ وہ چارٹرڈ فلائٹاں تے سیرا کرے. اسی طرح یار کی گالی گلوچ ہو رہی ہے سارے. طارق صاحب جی وہ آپ تہاڈا مرزا ہی کہہ رہا سی میں مرزا مسرور دا تے مرزا طاہر دا کتا ہے تے تسی میرا تو کتے خیال بناਉਣ نہیں کہہ واسطے ہی سکتا مرزائی کوئی اس طرح. خلافت بنائی ہے. اگر میرے تو خیال چ اج تک نہیں کسی نے اس طرح کیا. اگر کیا ہوا تو میں تو نہیں تانوں مانتا. سنایا ہونی میں میسج. وہ واقعی کوئی مرزا احمدی ہے؟ ہاں جی بالکل عبد الرحمان دا نام ہے. دوبارہ سنا دو. نہیں دوبارہ کی سننا وا. اگر ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ. نہیں سنا دے اور رائل صاحب نو سنا رئیس دے صاحب طارق سننا صاحب. تسی سنیا نہیں؟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ. ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ. عیدت ٹھیک عیدت دا 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਣ ਡੇ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ. ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭੌਂਕੋ. ਪਿਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ. ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਗਲਤ ਆ. ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼. جناب عیدت دا 1000 ਕੀਤਾ ਹੈ. عامر بھائی وہ مرزائی عبدالرحمان ہے جنہیں یہ آخیا ہوئے آتا ہے کہ مرزا صاحب نے شری نبی ہونے کا دعویٰ کیتا ہے. شری ہوتا ہے وہ ہاں عبدالرحمان جی ہے. ہاں جی ہاں جی کیا صاحب سی کتاب ہے نبی کیا سی سی. وہ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਨੂਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਬੁਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ. ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਫੌਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੇ. ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾ ਉਧਰ ਆਵਾਂ? ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਾਵਾਂ? ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੜਾਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ. ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ. ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ. ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਜਾਣਾ. ਗੱਲ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਵਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ. ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਵਾਬ 'ਚ. ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵੋ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ. ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਓ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸੂ. ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਆ. ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੜਾਵਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ. ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ. ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ. ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋ. ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਮੁਰੱਬੀ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤ ਬਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ. ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ. ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬਾਨੀ ਕੀ. ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ. ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਮੌਲਵੀ ਸੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. ਮੌਲਮਾ ਹੱਕ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਕਤੀ ਗੱਲ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਇੱਥੇ? ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆਓ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਵੀ اور رحیل مرزا ہی چلا گیا. ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہی گل ہے نا طارق جان صاحب کہ خلافتی گروپ کے بندے کہنا وا نبوت کی جاری ہے جاری ہے پر آئے گا کوئی نہیں. نبی صاحب مرزا صاحب اس سے خلافتی گروپ کا دوسرا بندہ کہنا نہیں نہیں نبی نہیں تھا غیر حقیقی اکسی ذلی بروزی. صرف خلافتی گروپ کے بندے ہی ہوں تسی ویکھ لو کہ طاہر ابدے صاحب کا بیان ہو رہے مرزا صاحب کے بارے چ کیدا ہو رہے بمباسٹک دا ہو رہے بلکہ آپس میں لڑتے نہیں اس گل تے. ہاں جی یعنی انہاں دا آپس ایک فرقے دا ایک نبی دے اوتے یا ایک شخصیت دے اوتے اتفاق پھر ابو بکر ریکارڈنگ کریے دو بھرا ابو بکر بھائی.